اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 مثال الذین ان کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کمثلی ایسی ہے جیسے حبۃ ایک دانہ انبتت جو اگاتا ہے سات سنابیلا بالیں فی میں کلی سنبلۃ ہر بالی میتن سو حبۃ دانہ۔ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 گوشے اگائے اور ہر گوشے میں 100 دانے ہوں۔ اس کی ایکسپلینیشن ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اس آیت میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو انسان 1 پاؤنڈ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا اجر و ثواب 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، حالانکہ دیگر عام نیکیوں کا اجر و ثواب 10 گنا سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مطلب ویسے یہ ہے نا کہ آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ کو اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا سے شروع ہوتا ہے اور اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے آپ کو دے سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ 700 گنا بڑھا کر آپ کو دوبارہ اس کا اجر ملے گا۔ محنت و مشقت سے کمائی ہوئی دولت کا خرچ کرنا مشکل تو ہے، لیکن اس مال سے پورے معاشرے کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک طرف فقیر، مسکین، محتاج اور مجبور لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو دوسری طرف جہاد، رفع عامہ مطلب جو نیکی کے کاموں میں خرچ وغیرہ کرنا، تعلیم دین، اشاعت اسلام، مساجد اور مدارس کے اخراجات پوری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا ابتدائی ثواب ہے، مطلب شروع والا ثواب ہے۔ پھر جس قدر کسی کا خلوص بڑھتا جائے گا اسی حساب سے اس کا اجر بھی بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ جس کا اخلاص بے حساب ہوگا اس کا اجر بھی بے حساب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع ہے، اس کے خزانے اور دستے عطا میں بڑی وسعت ہے۔ وسعت مطلب بڑی کشادگی ہے، اور وہ علیم ہے، ہر ایک کے لیے اخلاص اور ارادے کو بخوبی جانتا ہے اور اسی اعتبار سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھا دیتا ہے لمن جس کے لیے یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسیع بخشش والا، علیم جاننے والا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ الذین جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون اس کے پیچھے نہیں جتاتے، ما انفقوا جو خرچ کیا، منن احسان، ولا اور نہ اذن دکھ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی پر احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے غریب کی دل آزاری ہو، تو ایسے خوش نصیب لوگ اپنے رب تعالیٰ سے اجر عظیم میں یعنی زیادہ اجر کا مستحق ہیں اور ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ رہیں گے۔ اس مفہوم سے ملتی جلتی ایک حدیث پاک ملاحظہ کریں کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جولی میں ڈال دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دیناروں کو حرکت دے کر فرمایا، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کو نقصان نہیں دے گا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے رب میرے عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ لہم انہی کے لیے اجرہم ان کا ثواب عندہ پاس ربہم ان کے رب، ولا اور نہ خوف کوئی خوف علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قولاً بات، معروف اچھی، و مغفرت اور معاف کر دینا، خیر بہتر، من سے صدقات صدقہ،
یتبعوہا جس کے پیچھے ازن دکھ، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ کسی سائل کے ساتھ خندہ پیشانی سے گفتگو کرنا، اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے تو اس سے درگزر، سائل مطلب کوئی سوال جو ہم سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اب مطلب ہم سے کوئی مانگ رہا ہے تو ہم نے اس کو 10 روپے دیے، وہ آگے سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے 10 روپے دیے ہیں، یہ میں نہیں لیتا، مطلب اگر کوئی آگے سے غلط بات کہا دیتا ہے تو اگر ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اس صدقہ و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد احسان جتایا جائے یا کسی سائل کی دل آزاری کی جائے۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ سائل کا خوشی سے استقبال کیا جائے، اپنی گنجائش کے مطابق اس کی ضروریات پوری کی جائے اور پھر اس پر احسان نہ جتایا جائے، اور اگر مالی مدد کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو سائل کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے، یہ بھی نیکی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ پاکیزہ مطلب پاک، اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے، مطلب اپنے بھائی سے آرام سے ملنا، پیار سے ملنا بھی نیکی ہے۔ واللہ اور اللہ غنی بے نیاز، علیم بڑا علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑا علم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تبتلو مت ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقوں کو بالمنی احسان جتا کر، والاذی اور دکھ پہنچا کر۔ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو، کالذی اس کی طرح جو ینفقو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال، ریاء دکھانے، الناسی لوگوں کو، ولا یؤمن اور یقین نہیں رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ اس کی مثال کا مثل ایسی ہے جیسے صفوان کوئی چکنی چٹان، علیہ اس پر، تراب مٹی، فاصابہ پھر برسے اس سے وابل زور کی بارش، فترکہ اور چھوڑ جائے اسے سلدن چٹیل صاف پتھر۔ بیٹا 2 منٹ جسٹ ویٹ کیجیے گا۔ جی اب ذرا دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن۔ اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چکنی چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اس چٹان کو بالکل صاف کر دیا۔ چکنی مطلب جو ایسے چکناٹ سی والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر مٹی اور تیز بارش ہوئی اور اس چٹان کو بالکل صاف کر دیا۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ریاکار اور منافق کے صدقات کی مثال اس مٹی کی طرح ہے جو گرد و غبار کی صورت میں چٹان پر چھا گئی، لیکن جو ہی زور کی بارش ہوئی تو ساری مٹی زائل ہوگی، ختم ہوگی اور چٹان بالکل خالی رہے گی۔ اسی طرح قیامت کے دن جب عدل و انصاف کی بارش برسے گی تو ریاکار کے صدقات زائل ہو جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال بالکل خالی رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو مثال سمجھ آئیے کہ جو ہم صدقات یا کرتے ہیں، جو منافق کے صدقات ہیں، یا جو ہم صدقات کرتے ہیں اور پھر اس پر احسان جتا دیتے ہیں، یا جس کو ہم کچھ دیتے ہیں ہم نے اس کا دل دکھا دیا، یا باہر لوگوں کو بتانے کے لیے ہم دیتے ہیں، تو وہ صدقات ایسے ہیں جیسے کسی چٹان پر مٹی پڑی ہو اور جب بارش ہو تو چٹان خالی ہو جائے، مٹی ساری بہہ جائے۔ اسی طرح جو لوگ ایسے صدقات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں پر احسان جتاتے ہیں لوگوں کے لیے، تو قیامت کے دن جب عدل و انصاف کی بارش برسے گی تو وہ جو سارے ان کے صدقات ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال خالی رہ جائیں گے۔ ریاکار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے تیری ریاکاری والی عبادت میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ میرے حضور قبولیت تک پہنچ سکے، اور نہ ہی آج وہ تمہیں فائدہ دے گی، لہٰذا ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے، دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے، اور آج ان سے جا کر ان اعمال کا اجر و ثواب مانگو، یعنی نہ میرے لیے تم نے یہ اعمال کیے اور نہ ہی میرے پاس ان کا اجر ہے۔ بڑی واضح مثال ہے کہ اگر ہم جس کے لیے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بھی آج کوئی بندہ ہے اس کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں،
تو پھر قیامت کے دن اس نواب کا جو نماز ہم پڑھی ہے اس کا ثواب بھی آپ نے اسی سے مانگنا ہے جس کے لیے ہم نے پڑھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں یا آپ میں سے کوئی نہیں بات کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کے لیے جو عبادت کرے گا وہ پھر اسی سے جا کے اس کا اجر مانگے، اور جو ہم نیکی کرتے ہیں اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا پھر اجر بھی ہم لوگوں سے جا کے مانگے، ٹھیک ہے؟ تو جو کام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خوب اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی اجر دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری اپنی نیتوں میں کھوٹ ہے اور ہمارے خلوص اور ارادے جو ہے نا وہ صرف لوگوں کے لیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اجر و ثواب کی بھی امید اللہ تعالیٰ سے نہ رکھیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، لا یقدرون حاصل نہ کر سکیں گے علی شیء کچھ بھی مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین کفر اختیار کرنے والوں کو۔ ایسے ریاکار اپنی کمائی نیکی سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ اور مثال الذین ان کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء حاصل کرنے کے لیے مرضات خوشنودیاں مطلب خوشی اللہ کی وتثبیتا اور پختہ ہو جائے من انفسہم ان کے دل کا مثلی جیسی مثال جنات باغ بربوت بلند زمین اصابہا پر برسا ہوا اس پر وابل زور کا مینا فآتت تو لایا ہو وہ اکولہا اپنا پھل ضعفینی دو گنا فإن اور اگر لم یصبھا نہ برسے اس پر وابل بارش فتل تو شبنم واللہ اور اللہ تعالیٰ بھی ما جو کام تعملون تم کر رہے ہو بصیر سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اونچی زمین پر اس باغ کی طرح ہے جس پر زور کی بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا دے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ مطلب اگر بارش نہیں بھی ہو رہی نا پھر بھی اس کا پھل جو ہے نا اس باغ کا پھل اس طرح سے ہے جیسے کہ شبنم جو رات کو قطرے برستے ہیں اس سے ہی اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے۔ اس کی ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم تفسیر کہ مخلص مومن کے صدقات کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو بلند جگہ پر زرخیز زمین میں واقع ہے، بارش زیادہ ہو یا کم وہ باغ ہر دو صورت میں پھل دیتا ہے۔ اسی طرح صاحب اخلاص مومن کا صدقہ زیادہ ہو یا کم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب کا جو باغ لگا ہوا ہے وہ سدا بہار اور ہمیشہ آباد رہے گا۔ اس میں ان مخلص مسلمانوں کی دلجوئی کا سامان بھی ہے جو اپنی تنگ دستی کی بنا پر زیادہ صدقہ نہیں دے سکتے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رزق حلال سے ایک کھجور کے دانے کے برابر یعنی صرف 1-2 پنس بھی خرچ کر دے قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اَیَوَدُّ کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ان کے تکونو ہو لہو اس کا جنات باغ من کا نخیل کھجوروں وعناب اور انگوروں تجری بہتی ہوں من تحتہا اس کے نیچے الانہار ندیاں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من سے کل الثمرات ہر قسم کے پھل واصابہ اور آ لیا ہو اسے الکبر بڑھاپے نے والا ہو اور اس کی ذریات اولاد ضعفاء کمزور ہو فاصابہ پہنچے اسے احسارن بگولا فیہ اس میں نارن آگ ہو فاخترقت پھر وہ باغ جل بن جائے۔ کذالک ایسے ہی یبین کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات آیتیں لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، پھر اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں تو اچانک اس باغ میں ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔
یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ریاکاری کے نقصانات کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ایک اور مثال دی جا رہی ہے، جیسے ایک آدمی محنت اور دولت خرچ کر کے ایک حسین باغ لگاتا ہے، اس میں میٹھے پانی کی نہریں اور ہر قسم کے پھلدار درختوں کا انتظام کرتا ہے، اتنے میں وہ انسان برا ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء مزید مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہتے، اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں جو بوڑھے باپ کی مدد کرنے کے بجائے خود پرورش کے محتاج ہیں، لیکن بوڑھے باپ کو اطمینان ہے کہ اب وہ اپنی زندگی بھر کی محنت کا ثمر کھائے گا، اس پھلدار درخت کی آمدنی سے اس کا بڑھاپا آرام سے گزرے گا اور بال بچوں کی پرورش کے لیے بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن ان حالات میں اگر اچانک آگ بگولا آئے اور اس کی عمر بھر کی کمائی باغ کو جلا کر راکھ کر ڈے بنا دے، اب بوڑھے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوبارہ باغ لگا سکے اور بچے بھی کمائی کرنے کے قابل نہیں، تو ذرا اندازہ کریں اس بوڑھے پر کیا گزرے گی اور اس کی حسرت کا کیا حال ہوگا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو قیامت کے روز اپنے صدقات پر نجات کی امید لگائے بیٹھا ہو، پھر اچانک اسے معلوم ہو کہ اس کے صدقات تو ریاکاری اور احسان جتانے کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں، اب دوبارہ دنیا میں آ کر نیکی کرنے یا میدان حشر میں کسی سے نیکی ملنے کا بھی امکان نہیں ہے، مطلب امید نہیں ہے، تو اندازہ کرو اس کی حسرت کا کیا حال ہوگا۔ روز قیامت کی اس محرومی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آج اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچا لے تاکہ روز قیامت ان کے اجر و ثواب سے فیض یاب ہو سکے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، انفقو، خرچ کیا کرو، من سے طیبات، عمدہ ما جو کسب تم نے کمائی ہے، ومما، اور اس سے جو اخرجنا نکالا ہے ہم نے، لکم تمہارے لیے، من سے الارض زمین۔ اے ایمان والو، اپنی کمائی سے عمدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اس سے بھی خرچ کیا کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اہل ایمان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہتر سے بہتر انعامات سے نوازا ہے، لہذا جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں خرچ کر کے اس کی رضا حاصل کرو۔ رومی اور غلط طریقے سے کمائی ہوئی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ جو چیزیں تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آئیں گی۔ ویسے بھی کسی کا عمدہ اور کارآمد عطیہ وصول کر کے اس کو ردی اور بیکار ہدیہ دینا کسی باشعور انسان کو زیب نہیں دیتا، مطلب اگر آپ کو کوئی ایک اچھا تحفہ دیتا ہے تو آپ کا کیا دل ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم اگر میں اس کو دوں تو اس سے بھی اچھا دوں۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ دیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا اور ہم جو ہے اس میں سے جو ہم اگر مطلب اس میں سے جو سب سے گڑی ہوئی چیز ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو پھر ہمیں اس کا اجر و ثواب کیا ملے گا۔ اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہتر نوازا تو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین خرچ کرو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ولا، اور نہ، تیممو، ارادہ کرو، الخبیث، ردی چیز کا، منہ، اپنی کمائی سے، تنفقون، کہ تم اسے خرچ کرو، ولستم، حالانکہ تم نہ، بآخذیہ، لو اسے، الا، بجز ان کے، تغمدو، چشم پوشی کر لو، فیہ، اس میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، غنی، غنی، حمید، تعریف کے لائق، اور اپنی کمائی سے ایسی ردی چیز، ردی کیا ہوتی ہے جو یہ ویسے تو ہمارے جو موسٹلی ہوتا ہے، جیسے ہماری جو بکس ہوتی ہیں جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی، پھٹی ہوتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کو ردی والے کو دے دیتے ہیں، تو ردی والا جو کوڑا کرکٹ اور اس طرح سے جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں اکٹھی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں، ردی مطلب جو ہمارے کام کی چیز نہ ہو۔ ردی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز، ہر تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان، شیطان، یعدکم، ڈراتا ہے تمہیں، الفقر، تنگ دستی سے، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ اس کی ذرا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال آئے تو اکثر شیطان غربت کا خوف دلاتا ہے، کیونکہ خرچ کرتے ہو سنبھال کر رکھو، کل تمہارے ہی کام آئے گا، اور دوسری طرف برے کاموں کو اس طرح
بنا سوار کر پیش کرتا ہے کہ انسان بے دریغ خرچ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، لہٰذا شیطان کے وساوس سے بچو اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تلاش کرو تاکہ وہ تمہارے لیے حکمت و بصیرت کے دروازے کھول دے۔ بتایا جا رہا ہے اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگے، ہم کہیں پہ پیسے خرچ کرنے لگے اور ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ نہیں یہ پیسے تو بچا کے رکھنے چاہیے، کل ہمارے بچوں کے کام آئیں گے، کل ہم جوان ہوں گے ہمارے کام آئیں گے، تو یاد رکھو کہ یہ جو وسوسے ہیں، یہ جو تو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو شیطان کے وسوسوں سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کئی گنا بڑھ کر دے گا، جتنی ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے گا۔ تو کبھی یہ سوچ کے اپنے ہاتھ نہ روک لینا اللہ کی راہ میں کہ یہ کل ہمارے ہی کام آئیں گے، تو ہم اس کو کیا کریں، بچا کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ، اور حکم کرتا ہے تم کو، بالفحشاء، برائی کا، اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعدکم، وعدہ فرماتا ہے تم کو، مغفرۃ، بخشش کا، منہ، اپنی جناب سے، وفضلا، اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، بڑی وسعت والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یوتی، عطا فرماتا ہے، الحکمت، دانائی، میں یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن، اور جسے یؤتا، عطا کی گئی، الحکمت، دانائی، فقط، تو یقیناً، اوتیا، اسے دے دی گئی، خیرن، بلائی، کثیرن، بہت، وما، اور نہیں، یذکر، نصیحت قبول کرتے، الا، مگر، اول الالباب، عقل مند، وہ جسے چاہے دانائی عطا فرماتا ہے، اور جسے دانائی عطا کی گئی تو بے شک اسے بہت بلائی دے دی گئی، اور صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وما، اور جو، انفقتم، تم خرچ کرتے ہو، من، سے، نفقتن، خرچ، او، یا، نظر، تم منت مانتے ہو، من، سے، نظر، منت، فإنا، تو یقیناً، اللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم، اسے جانتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں مشکل سے نجات مل گئی تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا صدقہ دوں گا یا فلاں ایک کام کروں گا، اس کو نظر کہتے ہیں، اور اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کسی میت یا ناجائز کام کی نظر مان بیٹھے تو اس سے توبہ کرے اور اسے پورا نہ کرے۔ تو بے شک، فَإِنَّا، تو بے شک، اللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم، اسے جانتا ہے، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مطلب اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ نظر مانتے ہیں کہ اگر میں پاس ہو گئی تو میں اتنے نفل پڑھوں گی یا میں فلاں جگہ نیاز دوں گی، یا اس طرح سے کسی بھی نیکی آپ کوئی ایسی برات مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، تو اگر تو وہ آپ نے نظر کسی اچھے کام کی مانی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی اگر وہ کام پورا ہوتا ہے تو آپ نے وہ جو منت مانی ہے اس کو پورا کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی غلط چیز کی منت مانی ہے اور وہ مطلب پوری بھی ہو جاتی ہے تو آپ نے بلکہ آپ نے وہ منت پوری نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کیا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے مانا تھا وہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ ان اگر تبدو، ظاہر کرو، الصدقاتی، خیرات، فانی، اما، تو بہت اچھی بات ہے، ہی، یا، یہ، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بھی بہت اچھا ہے، وَإِن، اور اگر، تخفوہا، پوشیدہ رکھو انہیں، وتؤتوہا، اور دو انہیں، الفقراء، فقیروں کو، وہوا، تو یہ خیر، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ویکفر، اور مٹا دے گا، عنکم، تم سے، من، بعض، سیئاتکم، تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، جو کچھ، تعملون، تم کر رہے ہو، خبیرن، خبردار ہے۔ یہ اس آیت نمبر 271 کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیں گے۔ تو جتنا میں نے پڑھایا ہے اس میں بیٹا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھے ان باکس کر لیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔